بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قصص الانبیاء، حضرت نوح علیہ السلام، پارٹ 2۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی۔ وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ سورہ الانبیاء۔ دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد نافرمان قوم نے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ کر جھٹلایا تو نوح علیہ السلام نے دستے دعا دراز کر دیے۔ سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی تھی، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا، پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا، یعنی نر اور مادہ، دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار، ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اور بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں، اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ المومنون۔ جاہل اور قدر ناشناس قوم نے مشفقانہ نصیحت کے مقابلے میں سنگین دھمکیاں دیں تو نبی مکرم نے اپنے رب سے فریاد کر دی۔ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالی ہے، قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ صلہ تو نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں، اور تمہارے تابعدار تو رذیل لوگ ہیں۔ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح، اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلایا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو میرے ساتھی ہیں ان کو بچا لے۔ پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد قبول کر کے مومنوں کی نجات اور منکروں کی تباہی کا سامان کر دیا۔ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم کو نوح نے پکارا، سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ سلام ہے نوح پر، تمام دنیا والوں میں نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ اور سورہ عنکبوت میں فرمایا، اور ہم نے نوح کو
ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنایا۔ اور سورہ قمر میں مزید فرمایا، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر سوار کر لیا جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر نہ مانتے تھے، اور ہم نے اس واقعے کو ایک عبرت بنا چھوڑا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو دن رات دعوت توحید پہنچائی، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی، مگر قوم نے دعوت حق قبول کرنے کی بجائے دشمنی کی راہ اختیار کی اور اپنے نبی کو سنگین دھمکیاں دیں۔ آخر کار نبی محترم نے مایوس ہو کر قوم کی تباہی و بربادی کی دعا کر دی۔ سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے، پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا، نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار می برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر نیچے بنائے ہیں، اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے، اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلتے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال و اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہی ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو
معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔